ہسپتال میں رش معمول کے مطابق تھا۔ ڈاکٹر جازم نے کلائی میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کسی کو دینی تھی، سو وہ کوٹ اتار کر کرسی پر رکھتا اپنے دفتر سے باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر سدرا، یہ آپ کی پیشنٹ کی فائل ہے، غلطی سے میرے پاس آ گئی تھی۔ اپنی کولیگ کے دفتر کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، مگر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ جس ڈاکٹر سدرا کو وہ جانتا تھا اپنے دفتر میں، وہ موجود نہیں تھی، بلکہ سامنے موجود کرسی پر کوئی اور بیٹھا تھا۔ 20-21 سالہ لڑکی جس کی سبز آنکھیں سامنے موجود لیپ ٹاپ پر جمی تھی۔ جی اندر آ جائیے، میں ہی ہوں ڈاکٹر سدرا۔ مسروف سی پروفیشنل آواز پر ڈاکٹر جازم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ ڈاکٹر سدرا ہیں؟ وہ 2 قدم چل کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اس نے دلچسپی سے اس لڑکی کا جائزہ لیا، جو گلابی رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ بالوں کی ڈھیلی سی پونی ٹیل بنا رکھی تھی، جن میں سے چند لٹیں نکل کر چہرے کے اطراف میں بکھری تھیں۔ گول چہرے پر ہلکا ہلکا گلابی پن تھا۔ بنانے والے نے اسے فرصت سے تراشا تھا۔ جی ہاں، سنائی نہیں دے رہا آپ کو؟ یہاں بیٹھ جائیے، بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایک تو آج کل کے مریض اپنا مرض کم بتاتے ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ اس نے چڑھے ہوئے انداز میں جازم کو مخاطب کیا۔ جازم نے بمشکل اپنے لبوں پر امڑنے والی مسکراہٹ دبائی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے تو بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، مگر آج تک کسی کو یہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ نامعلوم کیوں کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میرا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ جازم نے چہرے پر مصنوعی معصومیت طاری کرتے اس کے قریب کرسی گھسیٹی تھی۔ سامنے موجود لڑکی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گڑبڑاہٹ کا تاثر چھایا۔ ہاں بالکل، میں آپ کو دوائیاں لکھ دیتی ہوں، آپ یہ استعمال کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے جلدی سے کاغذ کے اوپر پین گھسیٹا۔ نہیں، اتنی جلدی دوائیاں کیوں لکھنے؟ ڈاکٹر صاحبہ، پہلے آپ میری دھڑکن چیک تو کیجیے۔ یہ جو گلے میں آپ نے پہن رکھا ہے، اسی سے چیک کی جاتی ہے۔ دھڑکن کیا کہتے ہیں اسے؟ ڈاکٹر جازم نے ہنوز مسکراہٹ دباتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اب کی بار سامنے والی لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ پھیلی۔ میں بہت قابل ڈاکٹر ہوں، آپ کے چہرے کے تاثرات سے ہی مجھے بیماری کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے مزید معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس یہ دوائیں استعمال کریں۔ یہ مریض تو اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ وہ جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر جازم اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ او مائی گاڈ، مجھے لگتا ہے جیسے مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، پلیز مجھے بچا لیجیے۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز مجھے چیک کر لیں۔ وہ اچانک ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا۔ لڑکی ایک دم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ او خدا، کوئی ہے یہاں پر؟ اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تھی۔ جازم نے لڑکھڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ میری دھڑکن تو چیک کیجیے پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ وہ آج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دینے والا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے گلے میں پہنا اسٹیتھوسکوپ اٹھایا۔ یا خدا، اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ وہ تو پہلی دفعہ اس بلا کو ہاتھوں میں لے کر دیکھ رہی تھی۔ آج تک تو صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی ڈاکٹروں کو اسے استعمال کرتے دیکھا تھا۔ میرے خیال میں ایسے لگاتے ہیں۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے اسٹیتھوسکوپ ڈاکٹر جازم کے دل کے مقام پر رکھا۔ یہ الٹا ہے، ڈاکٹر جازم نے کرہ کر اسے اطلاع دی۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ میں ابھی کسی کو بلاتی ہوں۔ اس نے اسٹیتھوسکوپ وہیں میز پر پھینکا اور تیزی سے جازم کے برابر سے گزرنا چاہا، مگر جگہ تنگ تھی۔ ڈاکٹر جازم جو اب کھل کر ہنسنا چاہتا تھا، یکدم سیدھا ہوا اور عین اسی لمحے قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ جو اس کے برابر سے گزر رہی تھی اس کے جوتے سے ٹکرائی۔ اگلے ہی پل وہ لڑکھڑا کر پوری کی پوری اس کے بازوؤں میں آن گری تھی۔ جہاں جازم کے چہرے پر گھبراہٹ پھیلی، وہیں وہ لڑکی بھی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں ظالم؟ جانی پہچانی کڑک آواز پر ڈاکٹر جازم نے سر اٹھایا۔ ڈاکٹر سدرا کھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ 30 برس کی عمر میں بھی اس نے خود کو اچھا خاصا فٹ کر رکھا تھا۔ گولڈن کی خوبصورت شیڈ میں ڈائی کیے بال، آنکھوں پر نازک سی گلاسز،
وہ خوبصورت نہیں تھی مگر خوبصورت لگنا جانتی تھی۔ پھپھو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں پتہ نہیں کیسے ان کی گود میں گر گئی۔ لڑکی نے گھبرا کر خود کو سنبھالا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گھبراہٹ میں اس کے منہ سے آدھے الفاظ نکلے، آدھے اندر ہی کہیں گم ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا یار جازم؟ اتنے بڑے سرجن ڈاکٹر ہونے کے باوجود تمہارے اندر کا بچپنا نہ گیا؟ چہرے پر چھائی سرخی کو چھپاتے ڈاکٹر جازم نے اندر ہی اندر خود کو گھر کا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک عجیب سی مذکرہ خیز سین کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا اس کی باہوں میں تھی جب اس کی کولیگ دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ یہ میری بھتیجی ہے، ذہنی طور پر ذرا انسٹیبل ہے، اس طرح کی حرکتیں اکثر کرتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر سدرا کی آواز میں ہلکی سی حقارت جھلکی تھی۔ ڈاکٹر جازم نے ایک نظر ان کے چہرے پر دیکھا جو کھا جانے والی نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی جس کا نام اس نے یالے لیا تھا۔ نہیں، میرے خیال میں اس کی غلطی نہیں ہے، دراصل میں… ڈاکٹر نے کچھ کہنا چاہا مگر ایک دم وہ لڑکی بول اٹھی تھی۔ پھپھو میں بس آپ کا کوٹ پہن کر دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر بن کر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگا یہ کوئی پیشنٹ ہے، پھر انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اسی لیے یہ سب… منگلیاں مسلتے بامشکل بولی تھی۔ ڈاکٹر جازم نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا۔ سفید چہرے پر پھیلتی گلابیاں اسے انوکھا سا ہی روپ دے رہی تھیں۔ واہ، ڈاکٹر بننا ہے محترمہ نے؟ دوسری بار انٹر کا امتحان دیا ہے تم نے، اس میں تو پاس ہو نہیں پا رہے، ڈاکٹر کیا خاک بنو گے؟ یوں کہو کہ مردوں کے منہ لگنے کا شوق ہو گیا ہے تمہیں، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ ڈاکٹر سدرا نے نفرت سے آگے بڑھ کر اسے اپنا کوٹ چھینا تھا۔ وہ اپنے آنسو پیتی خاموش کھڑی رہی۔ ڈاکٹر جازم کو عجیب سا لگا۔ ڈاکٹر سدرا کو وہ جانتا تھا، ہسپتال میں ہر کسی کے ساتھ ان کا رویہ میٹھا ہی ہوتا تھا، تو پھر اپنی سگی بھتیجی سے وہ اس طرح کا رویہ کیوں رکھ رہی تھی؟ کس طرح پیش آ رہی تھی؟ میں یہاں سے چلتا ہوں۔ جازم نے اجازت چاہی۔ اسے اپنا آپ کچھ آکورڈ لگنے لگا تھا۔ سچ میں اسے یالے نامی لڑکی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی جس کی پھپھو سے اتنی سختی سے پیش آ رہی تھی، اور قصوروار در حقیقت وہ تھا۔ ڈاکٹر جازم آئی ایم ریئلی سوری، یہ میری بھتیجی ہے، میں اسے سمجھا دوں گی۔ پتہ نہیں یہ یہاں منہ اٹھا کر ہاسپٹل کیوں چلی آئی، لیکن خیر آپ برا مت منائیے گا۔ ڈاکٹر سدرا نے پوری کی پوری جازم کی طرف مڑتے ہوئے انتہائی اخلاق سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر جازم نے آہستگی سے سر ہلایا، ایک بھرپور نگاہ اس معصوم سی لڑکی پر ڈالتے وہ آفس میں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کینٹین کی طرف جانے تک بھی اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، آخر میں نے اس لڑکی سے مذاق کرنے کا سوچا ہی کیوں؟ پتہ نہیں ڈاکٹر سدرا کا اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں تھا؟ کئی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اور جازم کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ ہاں؟ سدرا پھپھو نے جازم کے کمرے سے نکلتے ہی آ کر اس کا بازو دبوچا تھا۔ وہ کرا کر رہ گئی۔ پھپھو مجھے گلے میں انفیکشن ہے، کتنے دنوں سے میں نے آپ سے کہا تھا مجھے میڈیسن دے دیں۔ امی سے پیسے مانگے تھے تو ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ کل میرا تقریری مقابلہ ہے کالج میں، اگر گلا ایسے ہی خراب رہا تو میں ہار جاؤں گی۔ اپنے آنسو پیتے وہ بامشکل بولی تھی۔ ڈاکٹر سدرا نے کھا جانے والی نگاہ اس پر ڈالی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے نہیں تھے، کھا گئی ساری جائیداد تم اور تمہاری اماں، مگر ابھی تک تمہاری روح کو سکون نہیں آیا۔ اب چلو یہاں سے، خواہ مخواہ میری ورک پلیس پر تماشا کھڑا کر دیا ہے۔ وہ دونوں پھپھو بھتیجی تھیں، عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ یالے نے دیکھا بہت سی پھپھیاں اپنے بھائی کی اولادوں پر جان چھڑکتی تھیں، مگر ایک اس کی پھپھو تھی جس کو اس کی صورت سے ہی چڑ تھی۔ ابا جان خود تو مر گئے مگر مجھے اور امی کو ساری زندگی کے لیے اپنی ماں اور بہن کی غلامی میں چھوڑ گئے۔ کیا تھا اگر اپنا یہ شاندار گھر ہمارے نام کر جاتے؟ میرے نہ صحیح امی کے ہی نام کر دیتے، کم سے کم تھوڑی سی عزت تو ملتی۔ گاڑی میں ڈاکٹر سدرا کے مقابل بیٹھتے وہ جلے کٹے انداز میں سوچتی رہی۔ پورے راستے اسے سلواتیں سننی تھی، اس بات کا تو اسے پتا تھا، اور یہی ہوا۔ گھر میں داخل ہونے تک بھی پھپھو نے اسے نہ بخشا تھا، بلکہ گھر آنے کے بعد جب دادی بیگم نے اسے بے نکت سنائی تو وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ پھپھو نے اس بدتمیز ڈاکٹر کو تو کچھ نہیں کہا جس نے جان بوجھ کر مجھے گرایا تھا،
اور بار بار میرے اوپر ایسے الزام لگا رہی ہیں جیسے وہ میرا کوئی معشوق ہے اور میں اسے ملنے کے لیے اسپتال گئی تھی۔ میں صرف اپنی دوائی لینے کے لیے گئی تھی کہ اس اسپتال میں میری پھپھو ہوتی ہیں، مجھے وہاں بغیر فیس کے میڈیسن مل جائے گی، مگر مجھے کیا پتا تھا وہاں یہ سب ہو جائے گا۔ وہ کمرے میں آتے ہی ماں پر برس پڑی۔ انہوں نے تھکے ہارے انداز میں سر اٹھایا۔ تو کیوں گئی تھی؟ تمہیں کہا بھی تھا پیناڈول کھا لو۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری پھپھو تم سے پیار کرتی ہے باقی گھرانوں کی طرح، لیکن یہ گھرانہ عام نہیں ہے۔ اب آ گئی ہو تو جا کر دوپہر کی روٹیاں بنا دو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ دن بھر کے کاموں سے بیزار تھیں۔ چہرے کی بڑھتی جڑیاں اور بالوں میں اترتی سفیدی نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ یالے کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے مگر وہ ماں کو انکار نہیں کر سکتی تھی، سو آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے وہ پلٹ کر کچن میں چلی آئی۔ سارے گھر والوں کی روٹیاں بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھنے تک وہ مسلسل بربراتی رہی۔ غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گلے میں ہوتی مسلسل دکھن کی وجہ سے ایک دفعہ پھر بخار طاری ہونے لگا تھا۔ اس گلے کے ساتھ کیسے حصہ لوں گی میں مقابلے میں؟ تکیے میں منہ دیے وہ بے آواز روتی رہی۔ پتہ نہیں غصہ کس پر تھا، پھپھو پر، اماں پر، خود پر، یا پھر اس ڈاکٹر جاظم پر جس کی سنہری آنکھیں رہ رہ کر اسے یاد آ رہی تھیں اور ہر بار یاد آنے پر اسے شدید اشتعال آتا تھا۔ اسی وقت سر پھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کیسے اداکاری کر رہا تھا، بدتمیز کہیں کا۔ کروٹ بدلتے اس نے 1000ویں بار ڈاکٹر جاظم کو وہ خطاب دیا تھا۔ اگلے دن کا انجام اس کی توقع کے بالکل عین مطابق تھا۔ خراب گلے کی وجہ سے وہ تقریر میں کئی بار اٹکی، کئی دفعہ اسے کھانسی ہوئی اور کئی دفعہ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ آخر تنگ آ کر اس نے تقریر ادھوری چھوڑ کر مائک نیچے رکھ دیا۔ کتنی ہوٹنگ ہوئی تھی اس پر، وہ مردہ دل لیے کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ فنکشن ختم ہوا تو خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ آج تو بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، گھر جا کر سو جاؤں گی۔ وین میں بیٹھنے اس نے سیما سے کہا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے واقعی گھر جا کے سو جاؤ گی۔ روٹیاں کس نے بنانی ہیں؟ اور پھر شام کی چائے؟ اور رات سونے سے پہلے اپنی پیاری پھپھو سدرا کا فٹ مساج کون کرے گا؟ سیما نے اسے چرایا کیونکہ وہ اس کے گھر کے حالات سے واقف تھی۔ یالے اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ وین ایک جھٹکے سے رکی تو ساری لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں نکل گئی تھیں۔ کیا انکل، آج پھر وین خراب ہو گئی؟ آپ کبھی تو اس کھچارا کو بنوا لیا کریں۔ وین والے انکل نے وین خراب ہونے کی اطلاع دی تو وہ ایک ایک کر کے نیچے اترتی بری طرح سے جھنجھلا گئی تھیں۔ میں سب سے زیادہ برا حال یالے کا تھا۔ قسمت ہی خراب ہے، سب کچھ زندگی میں برا ہوتا ہے۔ کتابیں سینے سے لگائے بیگ کندھے پر ڈالے وہ الجھن بھرے انداز میں وین سے ذرا دور ہٹ کر کھڑی تھی جب اسے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اپنے سامنے رکتی ہوئی دکھائی دی۔ مس یالے، لگتا ہے آپ لوگوں کی وین خراب ہو گئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دوں۔ یالے کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ آواز تو کل پوری رات اسے خواب میں سنائی دیتی رہی تھی۔ ڈاکٹر جاظم، اس کے لب بے آواز ہلے۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اس کی سمت ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر کی جینز اور بلیک کی شرٹ میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یالے کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے۔ پتہ نہیں اسے کس بات کا اتنا غصہ تھا۔ ارے بیٹا، اندر بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے۔ ویسے بھی مجھے تمہاری پھپھو سے ملنے تمہارے گھر آنا ہی تھا، اسی بہانے میں تمہارا گھر دیکھ لوں گی۔ ایک نرم شفیق سی آواز گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ابھری تو یالی نے چونک کر دیکھا۔ وہاں کوئی اور بھی بیٹھا تھا، ایک معمر سی عمر کی خاتون جن کے چہرے، کپڑوں اور زیورات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خاصی مالدار عورت ہیں۔ یہ میری والدہ ہیں، ڈاکٹر جاظم نے ہلکا سا مسکراتے تعارف کروایا تھا۔ یالے نے جھنجھلا کر رخ موڑا۔ خواہ جان کا عذاب بن گیا ہے یہ شخص، اب اس کی امی سے بھی سلام دعا کروں؟ میرے اپنے سے آپ پہ کیا کم ہے؟ وہ بری طرح چڑی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، باہر بہت زیادہ گرمی ہے، یہ وین تو ٹھیک ہونے والی معلوم نہیں ہو رہی۔ اسی عورت کی ایک دفعہ پھر آواز ابھری۔ ڈاکٹر جاظم نے ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ گرمی کی شدت سے بے حال ہوتی یالے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ پورا راستہ وہ خاموش ہی رہی۔ پیچھے بیٹھی خاتون نے 1-2 بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر خاموش ہو گئی۔
दो सुनहरी निगाहें उससे पूरा रास्ता खुद पर गड़ी हुई महसूस हो रही थीं। ये लें, आपका घर आ गया। गाड़ी उनके घर के सामने रुकी तो याले चूम कर नीचे उतरी। आंटी, आप अंदर नहीं आएंगी? आपने पुप्पो से मिलना था ना? उसने पीछे बैठी खातून को ना उतरते देखकर हैरत से पूछा। वो धीरे से मुस्कुराई। अरे, मैं मिठाई लेकर आऊंगी, खाली हाथ थोड़ी ना आया जाता है। उनकी बात जुबानी थी। जाजिम के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट फैली। याले ने नासमझी के आलम में उन्हें देखा, फिर कंधे उचकाते अंदर की समत मुड़ गई थी। मिठाई लाई या तोप के गोले, मुझे क्या लगे। वो सीधा अपने कमरे में चली आई थी। जाजिम और उसकी अम्मा उससे भूल भाल गए, मगर असल राज तो तब खुला जब 2 रोज बाद उसे जाजिम की वालिदा शाहीना बेगम एक दफा फिर अपने घर में दिखाई दी, मिठाई के बड़े बड़े टोकरों के साथ। याले के दिमाग में जोरदार झमाका हुआ। सिद्रा पुप्पो तो उन्हें आते देखकर ही खुशी से निहाल हो गई थी। अरे, आप तो जाजिम की वालिदा है ना? मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था। याले ने कभी सिद्रा पुप्पो को इतना ज्यादा खुश इखलाक नहीं देखा था जितनी वो उस वक्त बन गई। याले को शरबत सर्व करने का कहते वो पलट कर कमरे में जो घुसी तो जब बाहर निकली तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। याले हैरान रह गई थी। उन्होंने अपना महंगा तरीन ड्रेस पहना था, लपक चपक मेकअप भी कर लिया था। याले को कुछ कुछ अंदाजा होने लगा। ओह, तो ये सब डॉक्टर जाजिम के लिए किया जा रहा है। अच्छा है, जोड़ी अच्छी रहेगी पुप्पो की, और इनकी कम से कम एक शख्सियत तो कम होगी इस घर में से। जुल्म करने वाली वो शरबत की गिलास मेज पर रखते पलट कर किचन में चली आई, मगर दिल क्यों बुझ गया था उसे समझ नहीं आई। अम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जाजिम ने 5वीं दफा घड़ी में वक्त देखा था। आ जाएंगी भाई, आप तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं। ऐसा क्या खास है उस लड़की में? ये उसके छोटे भाई जारून की आवाज थी। जाजिम भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। ये बात तो तुम्हें इसे देख कर ही पता चलेगी। बाहर गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तेजी से बाहर की समत लपका। मुबारक हो भाई, हाँ कर दी उन लोगों ने। तुम्हारी पसंद तो वाकई लाजवाब है, मगर सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाई का रिश्ता पक्का करके भी आ रही हूँ। अरे, 2 लड़कियां, और दोनों इतनी खुश इखलाक और खूबसूरत। शाहीना बेगम बहुत खुश थी। उनके 2 ही बेटे थे। शौहर का अरसा हुआ डेथ हो चुकी थी। बड़ा जाजिम शहर का जाना माना सर्जन था, जबकि छोटा जारून लापरवाह और अपनी मनमर्जी करने वाला लड़का था। वो गुस्से का जरा तेज था। अपनी मर्जी के खिलाफ बात पक्की होने पर उसे काफी गुस्सा था, मगर भलाखिर वो खामोश ही हो गया। कब की शादी की तारीख दी उन्होंने? डॉक्टर जाजिम ने मिठाई का टुकड़ा मुंह में डाला तो वो मुस्कुरा दी। अरे, तारीख क्यों? कल शाम को निकाह है तुम दोनों का। मैंने ही जल्दी पर इसरार किया है। मैं तो शुक्र कर रही हूँ तुमने शादी के लिए हाँ तो की। चलो अब जल्दी से जाकर तैयारियां करो। उन्होंने जाजिम के दिल की बात कर दी थी। उसे यकीन आया दिल की मुराद इतनी जल्दी भी पूरी हो सकती है। निकाह में सिर्फ 1 दिन का वक्त था और वह जानता था सारे काम उसने ही करने हैं। छोटा भाई सिर्फ मोबाइल चलाने में माहिर था। ये 1 दिन का वक्त कैसे कटा वो खुद नहीं जानता था। याले से बात करने का उसे वक्त तक नहीं मिला। वो सब्ज आंखों वाली पढ़ी जो सीधा उसके दिल में उतर गई थी, आज उसकी होने जा रही थी। निकाह याले के घर पर ही तय आया था। जिस वक्त वो शाहीना बेगम और चंद रिश्तेदारों के हमरा उनके छोटे से आंगन में दाखिल हुआ, उसका दिल खुशी से खिला जा रहा था। कैसी होगी वो? कैसी दिख रही होगी? हैरान हो गई। यकीनन अच्छा है, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। वो खुद अपने दिल की कैफियत पर हैरान था। उन लोगों ने भी कम ही मेहमानों को बुला रखा था, मगर अच्छी खासी रौनक थी। मौलवी आ चुका था। 2 निकाह होने थे, सो देर करना मुनासिब ना की गई। पहले जारून का निकाह होगा। शाहीना बेगम को अपने छोटे बेटे से कुछ खतरा था, सो उन्होंने मौलवी को हुक्म दिया। जाजिम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। चंद पल और सही, फिर आखिरकार वो मेरी हो ही जाएगी। मौलवी ने निकाहनामा जारून के सामने रखा। चंद दस्तखत करवाए गए। जाजिम को आधी बातें सुनाई दे रही थी और आधी नहीं। निकाहनामा अब की बार उसके सामने रखा गया। क्या आपको मोहतरमा सिद्रा फारूकी के साथ ये निकाह कबूल है? मौलवी की आवाज उसकी समातों से टकराई। जाजिम के लबों की मुस्कुराहट गायब हुई। सिद्रा? उसके लबों से बेआवाज निकला। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। उसने मौलवी की समत देखा। मौलवी ने हाथ में पकड़े रजिस्टर को एक दफा फिर पढ़ा।
کیا دلہن کا نام سدرا ہی ہے نا؟ مولوی نے آس پاس کھڑے لوگوں سے کنفرم کیا تھا۔ ہاں سدرا ہی ہے۔ دوسری دلہن یالے کا نکاح تو آپ پڑھا چکے ہیں، زارون کے ساتھ۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی، شاید یہ یالے کی دادی تھی۔ جازم کو اپنے سر پر آسمان ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ماں کی سمت دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ لا علم تھی، دو لڑکیاں تھیں اس گھر میں، دونوں ہی اتنی خوبصورت۔ میں نے دونوں کے ساتھ رشتہ پکا کر دیا۔ ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ جازم کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا چھایا، ہر منظر دھندلا ہو گیا۔ یالے کو دیکھتے ہی اس نے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ڈاکٹر سدرا کی بھتیجی کی حیثیت سے اس نے ماں کو آگاہ کیا تھا کہ اسے مٹھائی لے کر ان کے گھر جانا ہے، اور اسی روز اتفاقاً وہ اسے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی مل گئی، جھنجھلائی ہوئی۔ اماں، وہ لڑکی دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ میرے کولیگ ڈاکٹر سدرا کی بھتیجی ہے، ان کے گھر جانا ہے آپ نے مٹھائی لے کر۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ گاڑی آہستہ کرتے اس نے ماں سے کہا۔ شاہینہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کی سمت تو دیکھا جس نے کم ہی کبھی اپنی پسند کا اقرار کیا تھا۔ ان کے لیے تو یہ خوشی کا لمحہ تھا، کہیں وہ انکار نہ کر دے، اسی لیے انہوں نے زیادہ پوچھ تاچھ کرنا مناسب ہی نہ سمجھا، اور اگلے ہی دن رشتہ لے کر ڈاکٹر سدرا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ جازم کو ساری بات سمجھ میں آنے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ میں ڈاکٹر سدرا سے نہیں بلکہ ان کی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ پچھتاوے اسے اپنی گرفت میں لینے لگے تھے، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ نکاح نامے پر دستخط کیجیے۔ جازم بھائی، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جازم نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا بھائی، چھوٹا بھائی، جس نے چند لمحوں قبل یالے کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ سائن کرو بیٹا، کیا ہو گیا؟ شاہینہ بیگم نے بھی پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ آس پاس موجود ہر نگاہ اسے گھور رہی تھی۔ جازم کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے کانپے، سارا کھیل الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، 10 منٹ، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے بمشکل کہا تھا۔ اچانک ہی وہ صوفے سے اٹھا اور ہجوم کو چیرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ سب لوگ ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ابھی آ جائے گا، اصل میں باپ زندہ نہیں ہے نا، ایسے موقع پر والدین کی یاد تو آتی ہے۔ شاہینہ بیگم نے بڑی مشکل بات کو سنبھالا تھا۔ 10 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، ایک نکاح تو خیر خیریت سے ہو گیا نا۔ ملی جلی آوازیں جازم کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ گھر سے باہر آتے اس نے سڑک پر پڑے پتھر کو ایک زوردار انداز میں ٹھوکر ماری۔ میں اتنا بے وقوف کیسے ہوں؟ آخر میں نے اماں کو پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ شدید بے بس تھا۔ مجھے یالے سے بات کرنی ہے، مجھے اسے بتانا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک غلط فہمی ہے۔ وہ تیزی سے گھوم کر مکان کی پچھلی سمت آیا۔ گھر کا بھی دروازہ کھلا تھا، اس سمت رش کم تھا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا یالے کا کمرہ کون سا ہے اور وہ اس وقت اسے کہاں ملے گی۔ بس تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی منزل پر آیا تھا۔ اضطراری انداز میں اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ نیچے کی منزل سے شور کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ کھانا سرو کر دیا گیا تھا، اوپر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے، کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی۔ چوڑیوں کی کنکناہٹ دائیں جانب سے ابھری تو جازم نے رخ موڑا۔ اس طرف موجود کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ کمرے کے اندر بالکل سامنے تھی۔ سفید رنگ کی خوبصورت غرارے اور سرخ رنگ کے دوپٹے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں حیرت تھی۔ آپ یہاں؟ جازم کو اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے یکدم اس کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ جتنا وہ اپنی اس اچانک نکاح سے حیران تھی اتنا ہی اب اسے ڈاکٹر جازم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان تھی، جس کے چہرے پر ایک رنگ جا رہا تھا اور دوسرا آ رہا تھا۔ یالے، میری بات سنو، مجھ سے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، یوں کہہ لو میں پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا ہوں۔ مجھے آج تک کوئی لڑکی اتنی اچھی نہیں لگی جتنی تم لگی تھی۔ اماں کب سے شادی کے لیے اصرار کر رہی تھیں تو میں نے انہیں تمہارا رشتہ لینے یہاں بھیج دیا، مگر میں نے پتہ نہیں کیسے تمہارا نام نہیں لیا۔ وہ شدید بے بسی کا شکار تھا۔ یالے نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ جازم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا رشتہ تمہاری پھپھو کے ساتھ طے کر دیں گی، اور اب تم میرے بھائی کی بیوی بن چکی ہو۔ پلیز کچھ کرو، اس نکاح کو ختم کر دو۔ تم کہو کہ تم نے ابھی دستخط نہیں کیے، کچھ تو بولو۔ میں سدرا سے نہیں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔
اس نے یکدم آگے بڑھ کر یالے کے سر پڑتے ہاتھ تھامے۔ یالے کو زور کا چکر آیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹیں۔ جب سے میری زندگی میں آئے ہیں تب سے ایک کے بعد ایک طوفان آ رہا ہے۔ کل سے اس گھر میں ہنگامہ بپا ہے جب سے آپ کی امی رشتہ لے کر آئی تھیں۔ پھپھو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھیں۔ وہ آپ کو پسند کرتی ہیں، اور اگر آپ نے ان سے نکاح سے انکار کیا تو پتہ نہیں وہ کیا کریں گے۔ اور رہی میں، مجھ سے تو کسی نے اس نکاح کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ بس ابھی چند لمحے پہلے زبردستی مجھ سے دستخط کروا لیے۔ میں انسان ہوں، کوئی گڑیا نہیں۔ پہلے آپ اپنی والدہ کو یہاں رشتہ لینے بھیج رہے ہیں، اور پھر اب میرے سامنے آ کر مجھے ایک نئی کہانی سنا رہے ہیں۔ نکل جائیں یہاں سے۔ وہ یکدم غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بےتابی سے بہنے لگے۔ اپنا آپ کسی حقیر کپڑے جیسا لگا۔ یالے، میری بات سنو، یہ سب ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بس پلیز تم اسے ٹھیک کر دو، کچھ تو کرو۔ وہ شدید بے بس تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے یالے کو کھو دیا تھا۔ یالی نے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں کر چکی ہوں نکاح نامے پر دستخط، اور اب میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ اس گھر میں میرے نام پر ایک تماشا اور ہو۔ پتریلے انداز میں کہتے وہ ایک دم پلٹ کر دور چلی گئی تھی۔ جاظم نے اپنے دل کو اپنے ہاتھوں سے پھسلتے دیکھا۔ باہراداری میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نڈھال انداز میں لاک کھولتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ جاظم، آپ؟ وہ ڈاکٹر سدرا کی آواز تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہے تھے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جاظم نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ نہیں، میں یالے کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک غلطی کی وجہ سے اس کا نکاح زارون سے ہو گیا، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں انکار کر رہا ہوں۔ جاظم نے دو ٹوک انداز میں اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سدرا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ سجی سنوری دلہن کے روپ میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر لمحے بھر میں اس کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ اچھا، یہ بات ہے۔ اگر ایسا کیا تو میں ابھی شور مچا دوں گی کہ یالے کو میں نے آپ کے ساتھ نازیبا حالت میں پکڑا ہے۔ یہ گھر میرا ہے اور یہاں میری ہی چلے گی۔ جانتے ہیں نا کیا حشر ہوگا یالے کا؟ آپ تو مرد ہیں، خاموشی سے نکل جائیں گے۔ وہ جتنی بے عزت ہوگی اس بات کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ وہ کٹیلے انداز میں مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ جاظم نے ایک نفرت بھری نگاہ سدرا پر ڈالی۔ ہاسپٹل میں سب اس کی عجیب فطرت کے بارے میں بات کرتے تھے۔ وہ منتقم مزاج تھی، چیزوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینے والی تھی، اور جاظم تو اس کی پسند تھا نہ جانے کب سے۔ آپ کو میری آنکھوں میں کبھی اپنے لیے جذبے نظر نہیں آئے نا؟ شدید محبت کرتی ہوں میں آپ سے، اور آج سالوں بعد اگر آپ میرے ہونے ہی والے ہیں تو اس حقیر لڑکی کی وجہ سے میں آپ کو کھو دوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جا کر نکاح نامے پر دستخط کریں، ورنہ پھر میں یالے کے ساتھ کیا کروں گی وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ چبا چبا کر کہتے اس نے جاظم کے قدموں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ جی چاہا ایک زوردار تھپڑ سدرا کے منہ پر دے مارے، مگر لب بھینجے۔ وہ دو قدم پیچھے ہٹا۔ ایک نظر اس نے کمرے کے آج کھلے دروازے پر ڈالی، جہاں سے یالے کی ہلکی سی شبیہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ خود پر ضد کرتے اس نے گہری سانس لی۔ یالے کا وہ پہلے ہی کافی نقصان کر چکا تھا، اب مزید نہیں۔ اس کے نام کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شکست خورد انداز میں وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ نکاح نامہ ایک دفعہ پھر اس کے سامنے رکھا گیا، اور اب کی بار اس نے خاموشی سے دستخط کر دیے تھے۔ جمعے کی رات کو رخصتی ہوگی، کسی رشتہ دار نے اعلان کیا۔ شاہینہ بیگم نے مٹھائی بانٹ دی۔ مرد حضرات ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ اسے بھی مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، مگر وہ مٹی کا مجسمہ بنا خاموشی سے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ 2 روز تک اس نے دل کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام رہا۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے رخصتی سے انکار کرنا چاہا، اور شاہینہ بیگم بری طرح بھڑک اٹھی۔ آخر تم مجھے سارے زمانے میں رسوا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ 32 سال کے ہو گئے ہو، آج تک کوئی لڑکی پسند نہیں کی، اب نکاح ہو گیا ہے تو اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ جانتے ہو لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں بنائیں گے؟ میں مزید بدنامی نہیں سہ سکتی۔ ان دونوں لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ آخر تم نے انکار کیا تو زارون کی بارات کس منہ سے لے کر جاؤں گی میں؟ وہاں وہ خاموش ہو گیا۔ سدرا کے خلاف نفرت دل میں اور بڑھ گئی، اور بالآخر جمعے کے روز وہ سرخ رنگ کے خوبصورت لہنگے میں اس کے گھر میں اتر آئی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے برابر چلتا دلہے کے روپ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ خوش تھا، عام سے انداز میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہلڑ بازی کر رہا تھا۔
یالے جیسے خوبصورت دلہن ملنے پر اس جیسے نکمے لڑکے کو خوشی ہونا چاہیے تھا، جو پچھلے کئی برسوں سے اپنی یونیورسٹی کے امتحانات میں فیل تھا۔ دوستی اپنے جیسے آوارہ لڑکوں کے ساتھ تھی، صرف باپ کے چھوڑے ہوئے کاروبار کے سہارے ہی چل رہا تھا۔ جازم نے گہری سانس لی۔ چلے، کسے دیکھ کر ٹھنڈے آہیں بھر رہے ہیں۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں اس کے ساتھ کھڑی سدرا نے اسے ہلکا سا ٹھوکا دیا تھا۔ جازم نے نفرت سے اپنا ہاتھ اس سے دور ہٹایا۔ یہاں تک آ گئی ہو تو اندر بھی چلی جاؤ، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ارٹیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ نفرت سے سلگتی رہ گئی۔ یالے کو زارون کے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ نروس تھی اور کچھ حد تک خوفزدہ بھی۔ یہاں آنے سے پہلے سدرا پپو نے جو دھمکیاں اسے دی تھیں وہ یاد کر کے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور اس پر مستعد زارون کی حرکتیں یالا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگیں۔ آخر میرا قصور کیا تھا جو مجھے زبردستی کے بندھن میں باندھا گیا ہے؟ میں تو شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ باہر لان میں کھڑے جازم نے بے بسی سے سگریٹ کو جوتوں تلے مسلا۔ تم سے حساب بے باک کرنا ہی پڑے گا ڈاکٹر سدرا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سلگتے ہوئے وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ ذہی نصیب، مجھے تو لگا تھا آج رات آپ کمرے میں آنے کی زحمت ہی نہیں کریں گے، لیکن آخر آپ بھی ایک مرد ہیں نا۔ کوئی بات نہیں، میں کھلے دل سے آپ کا استقبال کروں گی۔ آئینے کے سامنے کھڑی سدرا نے بے باکی سے مسکرا کر کہا تھا۔ کھلے گلے کا بلاؤز پہنے اس نے اپنا دوپٹہ کب کا اتار کر بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے اب وہ اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ جازم نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ پہلی رات کی دلہن جیسی کوئی شرمگی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نہیں تھی۔ کتنا آسان لگا نا تمہیں یہ سب کرنا، مگر تم میرے دل میں یالے کی جگہ کبھی نہیں لے سکو گے۔ لیکن اب وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، میں کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم بھی یہ بات بھول جاؤ، سرد انداز میں کہتے وہ شیروانی کا بٹن کھولنے لگا۔ سدرا کے لبوں پر ایک نفرت بھری مسکراہٹ اتری۔ بھول تو میں ایک ہی صورت میں سکتی ہوں، اگر آپ میرا ساتھ اپنے رشتہ خوش دلی سے شروع کریں، میاں بیوی کی حیثیت سے مجھے منہ دکھائی دیں، میری تعریف کریں، مجھے اپنا بنائیں۔ وہ بے باکی سے کہتی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ جازم کو اس پل حیرت ہوئی۔ کتنا کچھ چھپا رکھا تھا تم نے اپنے اس چہرے کے پیچھے، مجھے اندازہ کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ حیران تھا۔ سدرا نے سر جھٹکا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے آپ پسند ہیں اور میں نے آپ کو اپنا لیا۔ وہ خود غرضی کی انتہا پر تھی۔ نفرت سے سر جھٹکتے جازم نے واش روم میں داخل ہو کر دھاڑ سے اس کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ مزید سدرا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب بدقسمتی سے اسے یہی چہرہ ساری عمر دیکھنا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زارون بےحد خوش تھا۔ یالے خاموشی سے ملازمین کا سرو کیا گیا ناشتہ اپنی پلیٹ میں ڈال رہی تھی جب سدرا اور وہ دونوں اکٹھے کمرے سے نکلے۔ ارے واہ، تم دونوں تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ سدرا نے چہکتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالی تھی۔ زارون نے خوش دلی سے اسے سلام دعا کی۔ جازم نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ شاہینہ بیگم بھی وہاں موجود تھی۔ ارے یالے، تم نے اتنا ہلکا سا ڈریس کیوں پہن لیا؟ تمہارے اندر کبھی بھی کامن سینس نہیں آئے گا کیا؟ وہ جو اتنے بھاری بھاری جوڑے تم نے ضد کر کے بنوائے تھے وہ کس دن پہنو گی؟ یہ وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے رکھے ہیں؟ کپ میں چائے انڈیلتے سدرا نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ پھپھو، یہ ڈریس ہلکا تو نہیں ہے؟ یانے میں بمشکل جواب دیا۔ ارے چھوڑو زارون، میں تمہیں تمہاری بیوی کی بات بتاتی ہوں۔ اتنی امیچور اور بے وقوف ہے میری بھتیجی کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں۔ سدرا نے ہنستے ہوئے اپنا کپ میز پر رکھا۔ یالے نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح پھپھو ایک دفعہ پھر اس کی بے عزتی کرنے جا رہی تھی۔ یالے لب کچل کر رہ گئی۔ پھپھو پلیز، یہاں نہیں۔ وہ منت کرنا چاہتی تھی مگر سدرا کب کسی کی سنتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ایک روز یہ میرے ہاسپٹل آ گئی اور میرا کوٹ پہن کر ڈاکٹر کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پھر ایک مریض آیا تو یہ محترمہ اسے چیک کرتے کرتے عین اس کی گود میں دھڑام سے جا گرے، بالکل کسی سٹار پلس کے سین کی طرح۔ او مائی گاڈ، کتنا فنی سین تھا۔ وہ تو میں اندر داخل ہوئی تو بڑی مشکل سے آلے کو میں نے شخص کی گود سے اٹھایا۔ دراصل وہ مریض ہینڈسم بہت تھا نا۔ سدرا ہنستے ہنستے سب کے سروں پر بم پھوڑ رہی تھی۔ زارون کے مسکراتے لب سمٹے۔ اس نے ایک ترچھی نگاہ یالے پر ڈالی۔ اچھا، کافی براڈ مائنڈڈ واقع ہوئی ہے آپ کی بھتیجی۔
میرے ساتھ تو بات کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتی ہیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، انداز میں کاٹ اتر آئی۔ سدرا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھے جازم کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ یالے کی تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، آہستہ آہستہ بتاؤں گی تمہیں۔ بس دراصل باپ کے بغیر پرورش پائی ہے نا اس نے، اس لیے ذرا جھول ہے پرسنالٹی میں، لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ وہ بڑی بن کر بات سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یالے کی آنکھوں میں نمی اتری، چمچ پلیٹ پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے اور نہیں کھانا۔ وہ خاموشی سے رخ موڑ کر کمرے کی سمت چلی گئی تھی۔ جازم نے ایک نفرت بھری نگاہ سدرا پر ڈالی جو اب زارون کے ساتھ یالے کی مزید باتیں کر رہی تھی۔ ہر بات میں وہ واضح طور پر یالے کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جازم دیکھ سکتا تھا، زارون کے چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا۔ آخرکار وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں امی، رات کو دیر سے آؤں گا۔ اپنی بہو سے کہیے گا مجھے فون مت کریں، پہلی ہی شادی جیسے جھنجھٹ میں پھنسا کر آپ نے میرا کافی وقت ضائع کر دیا ہے۔ لاپرواہی سے چابی جلاتا گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ جازم جانتا تھا سدرا نے کیا کیا ہے۔ اس نے زارون کی نظر میں یالے کو گرا دیا تھا اور وہ بس یہی تو چاہتی تھی۔ ولیمے کی تقریب شاندار تھی۔ جازم نے پوری تقریب کے دوران کوشش کی تھی کہ وہ یالے کے چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اسے اس نگاہ سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کوشش کروں گا جلدی بیرون ملک سیٹل ہو جاؤں۔ سدرا جیسی بھی صحیح ہے میری بیوی ہے، گزارا تو کرنا ہی ہے۔ کمرے میں واپس آتے اس نے دل کڑا کر کے فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، مگر سدرا کی شکل دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت کا ایک ابال سا اٹھا۔ وہ جتنا جازم کے قریب ہونے کی کوشش کرتی وہ اس سے اتنا ہی دور بھاگتا۔ پورا دن وہ ہاسپٹل میں گزار دیتا، رات گئے گھر واپس آتا، تب بھی اس کی یہی کوشش ہوتی کہ یالے اس کے آمنا سامنا نہ ہو، اور وہ بھی گھر کے کہیں در و دیوار میں گم سی ہو گئی تھی۔ شاہینہ بیگم کی زبانی اسے پتہ چلا کہ زارون اکثر یالے کے ساتھ بدزبانی کرتا رہتا تھا۔ بہت معصوم سی بچی ہے یالے، اپنی پھپھو سے بالکل مختلف ہے، مگر خدا جانے زارون کو اس سے کیسی چڑ ہو گئی ہے۔ بات بات میں کیڑے نکالتا ہے، نہ اسے کہیں گھمانے پھرانے لے کر جاتا ہے اور نہ ہی سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ کل تو ہاتھ اٹھانے لگا تھا اس پر، پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ شاہینہ بیگم پریشان تھی، وہ خاموشی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ سدرا بتا رہی تھی کہ تم دونوں ہنی مون پر جا رہے ہو۔ آج وہ اس کے انتظار میں رات دیر تک جاگتی رہی تھی، اسی لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جازم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں نے تو کوئی ہنی مون پلان نہیں کیا، سدرا نے آپ سے یہ کیوں کہا؟ وہ حیران تھا، اسی لیے کمرے میں آیا، جہاں اطمینان سے بیڈ سے ٹیک لگائے موبائل پر مگن تھی۔ یہ کس قسم کے ہنی مون کا ذکر کیا ہے تم نے امی سے؟ میں کہیں نہیں جا رہا، میرے ہاسپٹل میں کچھ ضروری سرجریز ہیں، بیزار انداز میں کہتے ہی اس نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ موبائل بیڈ پر پٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر یہ سب تماشا کب تک چلے گا؟ سب جانتی ہوں میں، یہ سب آپ اس یالے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ نیولی میرڈ کپل ہیں ہم، سب ہنی مون پر جاتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ جازم نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں وہ سب جاتے ہوں گے، مگر ان کی شادیاں تمہاری طرح بلیک میلنگ کے ذریعے نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے بلیک میل کر کے شادی کی تھی۔ میرا نام چاہیے تھا نا تمہیں؟ میں چاہیے تھا تو اب سجا لو مجھے کسی میڈل کی طرح اپنے کمرے میں، مگر اس سے زیادہ مجھ سے توقعات مت رکھنا۔ صدمہ اور انداز میں اس کو جواب دیتا وہ پلٹ گیا تھا۔ سدرا نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ اسے یالے سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی شادی کو غالباً 1 مہینہ گزرا تھا، ہنی مون پر جانے سے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس بات کا غصہ سدرا نے کئی دن تک کمرے کی چیزیں توڑ پھوڑ کر اتارا۔ شاہینہ بیگم بھی دبے دبے لفظوں میں جازم سے سدرا کے اس رویے کی شکایت لگائی، مگر وہ خاموش ہو جاتا۔ یوں بھی اس نے خاموشی کو خود پر طاری کر لیا تھا۔ اس رات گلے میں ہوتی چبھن کے احساس سے وہ جاگا۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر بڑا پانی کا جگ خالی تھا۔ سلیپر پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر سناٹے اور خاموشی میں ڈوبا تھا۔ کچن کی طرف جاتے وہ اچانک چونکا۔ لاؤنج میں کسی کی دھیمی دھیمی ہنسی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جازم چونکا، رات کے اس پہر یہاں کون ہے؟ ذرا سے آگے بڑھ کے اس نے لاؤنج میں جھانکا۔ وہ آواز زارون کی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جازم سناٹے میں رہ گیا۔ جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی لڑکی سے مخاطب ہے۔ زارون،
جازم نے اسے سخت آواز میں پکارا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، جلدی سے کال کاٹتے اس نے موبائل جیب میں ڈالا۔ نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ لاپرواہی سے بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے نگاہیں چرائیں۔ جازم نے ایک افسوس بھری نگاہ اپنے بھائی پر ڈالی جسے اسے ہیرے کی قدر نہیں تھی جو اسے اتفاق کے طور پر مل گیا تھا۔ سر جھٹکنے وہ کچن میں چلا آیا۔ پیاز کا احساس تو ختم ہو گیا تھا، صرف یالے کی فکر ہی اب ذہن پر سوار ہونے لگی تھی، اور یہ فکر بلا وجہ نہیں تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے چند روز بعد ہوا جب وہ طبیعت خرابی کی وجہ سے ہاسپٹل نہ جا سکا۔ وہ جاگا تو سدرا کمرے میں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج بڑے عرصے بعد چھٹی کی تھی تم نے جازم؟ میں تو تمہاری شکل ہی بھولنے لگی تھی۔ شاہینہ بیگم نے اسے دیکھ کر پیار سے شکوہ کیا تھا۔ وہ مسکراتے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یالے جازم کے لیے چائے لے آؤ۔ انہوں نے آواز لگائی تو وہ چونکا۔ ان کی آواز کے ساتھ ہی وہ کچن سے نکلی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں لپیٹے وہ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ جازم پر ایک نظر ڈالتے وہ سر ہلا کر کچن کی سمت مڑ گئی۔ یالے نے سارا گھر سنبھالیا ہے، اتنا سکھ دیا اس نے مجھے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، مگر زارون وہ بہت غیر ذمہ دار ہے۔ شاہینہ بیگم کی آواز میں افسوس چھلک رہا تھا۔ جازم چونکا۔ زارون ہے کہاں؟ کل سے دکھائی نہیں دیا وہ۔ اس کی پرسوچ آواز پر شاہینہ بیگم نے افسوس سے کچن کی سمت دیکھا۔ کہاں ہوگا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کاغان گھومنے گیا ہے۔ شاہینہ بیگم کی بات پر جازم کو جھٹکا سا لگا۔ ناران کاغان گیا ہے تو یالے کو بھی لے جاتا، یہ تو اس کی بیوی ہے۔ وہ حیران تھا۔ شاہینہ بیگم نے افسوس سے جازم کو دیکھا۔ یالے کو تو سیدھے منہ بلاتا تک نہیں ہے، کئی دن اس سے بات نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا چڑ ہو گئی ہے اس کو یالے سے۔ جازم کے وجود میں سناٹے سے اترنے لگے۔ کچن سے باہر نکلتے یالے نے خاموشی سے چائے جازم کے سامنے رکھی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی رنگت میں کھلتی گلابیاں اب بھی ویسی تھیں، مگر سبز آنکھیں خاموش سی ہو گئی تھیں۔ چائے سامنے رکھتے وہ پلٹ کر پھر سے کچن میں چلی گئی تھی۔ جازم کو اپنے اندر ویرانی سے اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آخر میں اتنا مجبور کب سے ہو گیا؟ ایک میچور سرجن ہونے کے باوجود میں سدرا جیسی عورت کی چال میں آ گیا۔ اسے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا تھا، سو اب بھی نہیں ملا۔ خاموشی سے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ زارون اسے شام واپس آ گیا تھا۔ جازم سے ایک دوست سے مل کر گھر واپس آیا تو اپنے کمرے کے دروازے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر سے زارون کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھیں بھابھی، مجھے عائشہ پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے زبردستی میرے یالے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا۔ اب آپ نے بھی مجھے یالے کی اتنی باتیں بتائی ہیں کہ مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اگر میں اسے طلاق دے دوں تو آپ سب کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ وہ معذرت خانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جازم کا خون کھول اٹھا۔ ارے نہیں، ہمیں برا کیوں لگے گا؟ تمہاری بیوی ہے، تم جو چاہو کرو۔ اچھا ہے، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کو اپنانا چاہیے۔ یالے کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ کیسی؟ اب اگر اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسے طلاق مل رہی ہے تو میں کیا کروں؟ سدرا کے جواب نے جازم کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ صاف صاف یالے کا گھر اجاڑ رہی تھی، اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ جازم اور یالے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے تو کبھی اس کا گھر نہیں بچ سکے گا۔ اپنے اندر امڑتے اشتعال پر قابو پاتے جازم خاموشی سے پلٹ گیا۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار اس نے زارون سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سدرا کی باتوں میں آ کر زارون اپنا نقصان کرے، مگر اس سے پہلے کہ وہ زارون سے بات کرتا وہ حادثہ ہو گیا جس نے ان سب کی زندگیوں کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے جلد واپس آ گیا تھا۔ اس کا ایک دیرینہ دوست اس سے ملنے گھر آ رہا تھا۔ دوست پرانا اور قریبی تھا، سو کسی ہوٹل میں ملنے کی بجائے اس نے سیدھا اسے گھر میں انوائٹ کیا تھا۔ شاہینہ بیگم زید کو جانتی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں جازم زید کو لیے انہی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتی ہوں، شاہینہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چائے لے آؤ رضوانہ۔ جازم نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور اس پل وہ بالکل ہی بھول چکا تھا کہ اس گھر کے آدھے سے زیادہ کام تو اب یالے کرتی تھی۔ اس کی پکار کے جواب میں ٹرالی دھکیلتے ہوئے یالے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ جذبزا ہوا، گو کہ زید خود بھی فیملی والا تھا، مگر پھر بھی اسے مناسب نہ لگا۔ تم بس یہ ٹرالی یہاں رکھ دو اور چلی جاؤ، چائے میں خود سرو کر لوں گا۔ اس نے یالے کو سہولت سے انکار کیا تھا۔ دیکھا، بھائی جان کو بھی پتا ہے کہ تم ان کے ہینڈسم دوست کو دیکھ کر کہیں بگڑ نہ جاؤ اور کہیں بکلا کے ان کی باہوں میں ہی نہ جا گرو۔
دھیان رکھیے گا بھائی جان، اس کے متعلق سب کچھ پتہ چل چکا ہے مجھے۔ یہ آواز زارون کی تھی۔ ناگواری کے شدید احساس میں کہتے ہی جازم نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ چابی جھلاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو زارون؟ یالے تمہاری بیوی ہے۔ زید کے سامنے اس کے متعلق اس طرح بات مت کرو۔ جازم کو شدید غصہ آیا تھا۔ زارون نے ایک دبا دبا سا کہکا لگا، بیوی؟ اس جیسی بیوی کوئی مجھے مفت میں بھی دے تو بھی نہ رکھوں۔ اتنی کریکٹر لیس کہ اس کی اپنی پھپھو اس کے بارے میں 100 قصے سنا چکی ہیں مجھے۔ اب تو پکا یقین آ گیا ہے کہ یہ واقعی ویسی ہے، اسی لیے تو ایک دن میں اس کے گھر والوں نے نکاح کر کے اس کو میرے سر تھوپ دیا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ یالے کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا۔ جازم نے دیکھا اس نے لڑکھڑا کر صوفے کو تھاما تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں زارون؟ اگر تمہارا اور یالے کا کوئی جھگڑا ہے تو بعد میں حل کرنا، فی الحال یہاں سے جاؤ۔ جہاں سے شدید غصے میں تھا اپنی دوست کے سامنے وہ اپنی فیملی میٹر اس طرح ظاہر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں جازم، پھر کبھی آؤں گا۔ وہ واضح طور پر کترا کے جانا چاہ رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ بیٹھیں۔ نکالے جانے کے لائق تو یہ یالے ہے۔ میں تو اسے عاجز آ چکا ہوں اور اب میں مزید اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ آج بھائی کے دوست پر ڈورے ڈال رہی ہے، کل کو میرے دوستوں پر ڈالے گی۔ زارون نے ایک دفعہ پھر زہر اگلا تھا۔ جازم نے اپنی ساری برداشت بالائے طاق رکھی اور آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ زارون کے منہ پر دے مارا تھا۔ بکواس بند کرو۔ یالے کے متعلق وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ دیکھا زارون، میں نے تمہیں کہا تھا نا یالے کتنی چالاک ہے۔ تم سے زیادہ تمہارا بھائی اس کی سائیڈ لے رہا ہے۔ ذرا پتا تو لگا آخر کیا گھول کر پلاتی رہی ہے یہ جازم کو۔ کیا پتا تمہاری غیر موجودگی میں جازم پر بھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ پھپھو ہوں اس کی، جانتی ہوں ایسی نیچ حرکتیں کرتی رہی ہے۔ سدرا کی یہ آواز تھی، ویسے ہی تلخ اور کاٹ دینے والی۔ جازم نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی تھی۔ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ آپ مجھ سے کس بات کے بدلے لے رہے ہیں؟ ٹوٹے پھوٹے انداز میں یالے پہلی دفعہ بولی تھی۔ شٹ اپ، میں نے کیا کہنا ہے تمہارے بارے میں؟ تمہارا اپنا شوہر تمہارے کردار کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ تو تمہیں رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تمہاری وجہ سے میرا بھی گھر خراب ہو رہا ہے۔ بتاؤ زارون کہ تم اسے طلاق دینا چاہتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ سدرا یکدم چلا اٹھی تھی۔ یالے نے آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر زارون کو دیکھا جو بھائی کا تھپڑ کھا کر تلملا اٹھا تھا۔ ہاں ہاں، سچ کہہ رہی ہیں بھابھی، طلاق دیتا ہوں میں تمہیں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم جیسی بدکردار عورت کو میں اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ شاہینہ بیگم آوازوں کو سن کر باہر نکل آئی تھی، مگر باہر سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ یالی نے پٹی پٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جس کے ساتھ زبردستی اسے نکاح کے تعلق میں باندھا گیا تھا، مگر اس کے باوجود اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ سارے تماشے کو دیکھتے ہوئے جازم کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ سدرا اور زارون سے یکلک شدید نفرت محسوس ہوئی، جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے اس معصوم لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پیدر پہ کئی مکے زارون کو مارے تھے، مگر اس کے سمل سے بھی وہ نقصان پلٹ نہیں سکتا تھا جو زارون نے کر دیا تھا۔ سدرا مطمئن تھی، مسکرا رہی تھی۔ کھیل بالکل اس کی توقع کے مطابق کھیلا گیا تھا۔ یالے کا پتہ کٹ چکا تھا، وہ اس گھر سے جانے والی تھی۔ بھلا طلاق کے بعد اس کا یہاں کیا کام تھا؟ اور رہا جازم تو اس میں جلدی اپنی مٹھی میں کر لوں گی۔ جب یالے ہی سامنے نہیں ہوگی تو میری ہی جھولی میں آن گرے گا نا۔ یہ شخص بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے وہ انتہائی طمانینت سے مسکرا رہی تھی۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کے یالے نے اپنی سسکی کو روکا اور پلٹ کر بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اس گھر نے اسے صرف دکھ ہی دیے تھے، مگر اس گھر سے زیادہ اس کے سگے رشتوں نے دکھ دیے تھے۔ اس کی پھپھو، اس کی دادی، جنہوں نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور اس کی بوڑھی اور بیمار ماں اب اس کی طلاق کا صدمہ سہنے والی تھیں۔ جازم نے اسے ننگے سر ننگے پیر گھر سے باہر بھاگتے دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر پلٹا تھا۔ یہ سب تم نے اچھا نہیں کیا سدرا، اس نے بے تاثر انداز میں سدرا کو مخاطب کیا۔ سدرا کو کوئی خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دیکھو جازم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یالے واقعی اچھی لڑکی نہیں تھی۔ وہ یکدم آگے بڑھی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جازم کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے۔ سدرا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ رک جاؤ، ایسا مت کریں۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جازم نے دوسری مرتبہ جملہ دہرایا۔
سدرا کے چہرے پر ہوائیں اڑیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے گھبرا کر جازم کے ہاتھ تھامے تھے جسے جازم نے زوردار انداز میں جھٹک دیا۔ میں یالے سے محبت کرتا تھا ہمیشہ سے، مگر جب زارون کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تو حقیقتاً میں نے اس سے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ تمہیں میں کبھی اپنا نہیں سکا کیونکہ تم ایک شاطر اور بلیک میلر عورت ہو۔ میں چاہتا تھا زارون اور یالے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، مگر تم نے اپنی جھوٹی کہانیوں سے انہیں ایک دوسرے سے بدظن کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ تم یالے سے حسد کرتی ہو۔ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے، اور اب میں تیسری بار کہوں گا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سدرا نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ جازم کو مار ڈالنے کی بددعائیں دے رہی تھی، دھمکیاں دے رہی تھی، ہر چیز تہس نہس کر رہی تھی، مگر جازم ملازمہ کو اسے گھر سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے اس نے تھک کر سیٹ سے ٹیک لگائی۔ کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا جتنا نظر آ رہا تھا؟ گاڑی کا رخ یالے کے گھر کی طرف کرتے اس نے ایک نیا عزم کیا تھا، یالے کو ایک نئی زندگی دینے کا عزم۔ وہ زندگی جس میں چاہے وہ خود شامل ہو یا نہ ہو، مگر اب وہ اسے ایک مجبور زندگی نہیں جینے دے گا۔ وہ اپنی ماں کے گھر ہی تھی، روتی بلکتی تڑپتی۔ دادی نے چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سدرا نے اپنی طلاق کی خبر ان تک پہنچا دی تھی، اور اس سے پہلے کہ سدرا وہاں پہنچتی، جازم یالے اور اس کی ماں کو وہاں سے نکال لایا تھا۔ اپنے ایک اپارٹمنٹ میں انہیں رہائش کی جگہ دیتے اس نے یالے کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے یالے، تو اب زندگی بھر تمہاری خوشیوں کی ضمانت میں لوں گا۔ زارون نے تمہیں طلاق دے دی ہے، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرو، زندگی کو نئے ڈھنگ سے جینے کی کوشش کرو، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ دہلیز سے وہ پلٹ آیا تھا۔ سدرا کی نفرت ان سب کی زندگی برباد کی تھی، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید مجبور نہیں ہوگا۔ زارون نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ جیسا لاپرواہ اور ضدی انسان وہ تھا، جازم جانتا تھا وہ اپنا ایسا ہی نقصان کرے گا۔ شاہینہ بیگم اداس نہیں اور پریشان بھی، مگر جازم جانتا تھا کہ ایک دن اس گھر کی خوشیاں لوٹ آنے والی تھیں۔ سدرا نے خاموشی سے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، اس نے پورے ہاسپٹل میں جازم کے خلاف کمپین چلائی تھی۔ نتیجتاً جازم نے خاموشی سے وہ ہاسپٹل چھوڑ دیا۔ وہ قابل سرجن تھا، بیرون ملک اپلائی کرتے اس نے اپنے سارے اثاثے سمیٹنے شروع کر دیے تھے، اور صرف چند مہینوں بعد ہی وہ شاہینہ بیگم کے ساتھ لندن کی سمت فلائی کر رہا تھا۔ میری بہت اچھی جاب لگ گئی ہے لندن میں، ہم نئی شروعات کریں گے، اس نے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میرا ہاتھ کیوں تھام رہے ہو؟ جا کر اسے تسلی دو جسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ وہ جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھی، یقیناً گھبرا رہی ہوگی۔ شاہینہ بیگم نے اسے گورا تو مسکراہٹ دباتے پیچھے کی سمت مڑا، جہاں زرد رنگت کے ساتھ یالے بیٹھی تھی۔ مجھے اپنانے کا فیصلہ کر کے تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے یالے، میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ لندن پہنچتے ہی میں تم سے نکاح کروں گا۔ زارون اور سدرا ہماری زندگیوں سے بہت دور رہ گئے ہیں، اب بس میں ہوں، تم ہو، اور ہماری نئی زندگی ہے۔ جازم نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ وہ بے بسی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ جازم نے اسے اور اس کی ماں کو بوڑھے وقتوں میں سہارا دے کر ثابت کیا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اور اس بار یالے نے اپنے دل کی سنی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خوشیوں پر اس کا بھی اختیار ہے، اور اب کی بار کسی کی بھی وجہ سے اپنی خوشیاں ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اسی لیے آج وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے دور جا رہی تھی۔ جازم کے ساتھ یہ سب میں لندن جا کر بتاؤں گی، فی الحال تو مجھے جہاز سے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے گٹی گٹی سی آواز میں کہا۔ جازم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی، یہی معصومیت اس کی جازم کو پسند تھی۔ اس کا دل خوشی کے احساس سے سرشار ہونے لگا، اب وہ ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی تھی۔ کھڑکی کی پشت سے ٹیک لگائے جازم نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔